ورلڈ وار ون ایک ایسی جنگ جس میں 37 ملین سے زیادہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے، پوری شہروں کو تباہ کر دیا اور ورلڈ ہسٹری کا رخ بدل دیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اس کی اصل ریزنز کیا تھی اور کس کنٹری کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 20ویں صدی کا آغاز ہو چکا تھا، یورپ کے اندر امپیریلزم اور نیشنلزم اپنے عروج پر تھا، جس کی چنگاری نے 1914 سے لے کر 1918 تک یورپ میں بدترین فسادات کو جنم دیا، جسے ورلڈ وار ون یعنی پہلے جنگ عظیم کہا جاتا ہے، جس کی ایک نہیں کئی وجوہات ہیں۔ ورلڈ وار ون کا سب سے پہلا ریزن اسیسینیشن آف آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ تھا۔ 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگری کی حکمران ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کو بوسنیا کے شہر سرائیو میں قتل کر دیا گیا۔ یہ ورلڈ وار ون کی سب سے بڑی اور امیڈیٹ وجہ تھی۔ یہ قتل بوسنیا کی سرب نیشنلسٹ گیوریلو پرنسپ نے کیا تھا، جو آسٹریا ہنگری سے آزادی چاہتے تھے۔ اس واقعے نے سفارتی تعلقات خراب کی اور فوجی تحریکوں کو جنم دیا، جو بعد میں جنگ کے آغاز کی بڑی وجہ بن گئی۔ دوسری وجہ تھی آسٹریا ہنگری کا الٹیمیٹم۔ آسٹریا ہنگری کے سربراہ کے قتل بالکل ایسا تھا کہ چلتی آگ پر مزید تیل ڈالا جائے۔ اب آسٹریا ہنگری نے سربیا کو ایک الٹیمیٹم جاری کیا کہ سربیا آسٹریا کے خلاف سرگرمیوں کو روکے اور بوسنیا کی سرب نیشنلسٹ کی ایک گروپ بلیک ہینڈ سوسائٹی کو تحلیل کرے۔ سربیا نے کچھ مطالبات قبول کی مگر سب نہیں، جس کی وجہ سے آسٹریا ہنگری نے 28 جولائی 1914 کو جنگ کا اعلان کیا۔ امپیریلزم۔ ورلڈ وار ون کی بنیادی وجوہات میں ایک بڑا ریزن امپیریلزم تھا۔ برٹن، فرانس، جرمنی اور بیلجیم جیسی یورپی طاقتیں دنیا بھر میں کالونیز اور ریسورسز کے لیے سخت کمپٹیشن میں تھے۔ مختلف علاقوں کو فتح کرنے اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے چکر میں اور دشمنی پیدا ہوئی، جو بالآخر جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ نیشنلزم یعنی قوم پرستی۔ ورلڈ وار ون سے پہلے نیشنلزم اپنی پیک پر پہنچ چکا تھا۔ نیشنلزم کی بنیاد پر قوموں کی الائنسز بنتی تھی اور ایک قوم دوسرے کے خلاف صرف اس لیے کھڑا ہوتا تھا کہ وہ دوسری قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک کنٹری چاہے کتنی ہی غلط سائٹ پر ہوتی تھی، قوم پرست ٹولے اس کی سپورٹ میں ہوتے تھے۔ سرب اور بوسنیا آزادی چاہتے تھے اور آسٹریا ہنگری اس کے خلاف تھی۔ یہی اختلاف بڑھ کر بعد میں جنگ کی وجہ بنی۔ ملٹرزم یعنی عسکریت پسندی۔ ورلڈ وار ون کا پانچواں بڑا ریزن ملٹرزم تھا۔ یورپی طاقتیں بڑے پیمانے پر فوجی تعمیر میں مصروف تھی۔ جرمنی اور برٹن جیسے ممالک سب سے بڑی اور طاقتور ترین فوجیں بنانے کے لیے مقابلے کر رہے تھے، جس نے پوری یورپین ایٹماسفیئر کو جنگ کے لیے گرم کر دیا تھا۔ الائنس سسٹم۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ الائنس سسٹم کی پیچیدہ نظام نے یورپ کو جنگ کے لیے دو صفوں میں کھڑا کر دیا۔ یورپی طاقتوں نے ٹریپل انٹینٹ اور ٹریپل الائنس جیسے اتحاد بنائے تھے۔ ٹریپل انٹینٹ میں فرانس، رشیا اور برٹن شامل تھے، جبکہ ٹریپل الائنس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی شامل تھے۔ ٹریپل انٹینٹ بعد میں ایکسٹینڈ ہو کر الائڈ پاورز بن گئے اور ٹریپل الائنس بڑھ کر سنٹرل پاورز کی صورت اختیار کر گئے۔ ان دونوں الائنسز کے درمیان ایک چھوٹا سا تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ یہ وہ 6 موٹے اور بڑے وجوہات تھے جس نے ورلڈ وار ون جیسے خوفناک جنگ کو انسانوں کا ایندھن بنایا، لیکن اس کے ساتھ کچھ چھوٹے ریزنز بھی تھے۔ ان میں سرفہرست ہے کیسر ولیم سیکنڈ ایگریسو پالیسیز۔ ولیم دوم ایک جنگی اور جذباتی رہنما تھا، جس نے جرمنی کی ملٹری انفلوئنس کو بڑھانے کی کوشش کی، جس نے بعد میں مسائل کھڑے کر دیے۔ دی بالکن وارز۔ دوسری اور آخری ریزن تھی بالکن وارز۔ یہ اصل میں جنگوں کا ایک سلسلہ تھا جو 1912 سے 1913 تک بالکنز میں پیش آیا۔ ان جنگوں نے آسٹریا ہنگری اور سربیا کے درمیان ٹینشنز پیدا کیے تھے، جس نے بالآخر پہلے جنگ عظیم کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سارے وہ ریزنز تھے جس کی وجہ سے ورلڈ وار ون کی آفت شروع ہوئی۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ یہ سوال جتنا سمپل دکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ کوئی ایک ملک یا فرد نہیں جسے جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ اس کے بجائے یہ الائنسز، دشمنی اور نیشنلسٹ ٹینشنز کا ایک کمپلیکیٹڈ جال تھا، جس نے بالآخر ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کی۔